رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، روح نکلتے وقت کا درد تمام عذاب سے دردناک ہے۔ 3 بار اس سورت کو پڑھنا نزع قبر کے عذابوں سے اللہ نجات عطا فرماتا ہے۔ بے شک وہ سورت یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی اس سورت کو صبح یا شام 3 بار پڑھے، اللہ اس کے تمام گناہ بخش دے گا، چاہے وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ یہ وہ سورت ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت بخشش کے لیے تعلیم فرمائی، تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر سکیں اور اس کی مغفرت حاصل کر سکیں۔ یہ سورت ایک ایسا تحفہ ہے جو اللہ کی رضا کے دروازے کھولتی ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا بوقت موت نزع کی سختی سے محفوظ رہتا ہے۔ نزع وہ مرحلہ ہے جو انسان کی روح جسم سے نکلتی ہے تو یہ موت کی سب سے تکلیف دہ حالت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کو پڑھنے والے پر موت کی تکلیف نہیں آتی اور وہ سکون کے ساتھ اللہ کی رضا میں منتقل ہوتا ہے۔ اس سورت کا ایک اور عظیم فائدہ قبر میں رہتا ہے۔ مٹی اس کو محفوظ رکھتی ہے اور اس کی قبر اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ وہ سورت کون سی ہے، یہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو نے نہ مجھے دیکھا، نہ مجھے پہچانا، نہ میری وحدانیت کی گہرائیوں میں اترا، نہ میری عظمت کو سمجھا، لیکن پھر بھی میں نے تجھے مٹی سے بنایا، تجھے سانس دی، تجھے عقل دی، تجھے عطا کیا، تیرے لیے زمین کو بچھایا، آسمان کو چھت بنایا، سمندر کو تیرے کام میں لگایا، دن رات کو تیرے لیے بنایا، سورج تیرے لیے نکالا، چاند تجھ پر روشن کیا، بارش برسائی، زمین کو پھلوں سے بھر دیا، رزق کے دروازے کھول دیے، تو گناہ کرتا گیا، میں چھپاتا گیا، تو خطا پر خطا کرتا رہا، میں معاف کرتا رہا، تو نافرمانی میں بڑھتا گیا، میں مہلت دیتا گیا، تو جانتا ہے کیوں؟ اے ابن آدم، اس کے تو اس ہستی کی امت ہے جس کے نور کو میں نے تخلیق کی ابتدا میں بنایا، جس کی خاطر میں نے کائنات کو وجود بخشا، جس کے آنے کی بشارت میں نے ہر نبی کو دی، جس کے ذکر پر فرشتے جھک جاتے ہیں، جس کے نام پر میں نے عرش کو سجایا، جس کی امت کے لیے میں نے اپنی رحمت کو عام کر دیا۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین کے برابر بھی گناہ لے کر آئے لیکن تو میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نسبت رکھتا ہو تو میں تجھے بخش دوں گا، کیونکہ میں نے اس کے ماننے والے کے ساتھ اپنی رحمت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اے ابن آدم، تجھے کیا معلوم، تیرے آنسو جب رات کی تنہائی میں بہتے ہیں تو ان کا ایک ایک قطرہ آسمان پر چمکتا ہے، صرف اس نسبت کی وجہ سے جو تجھے میرے محبوب سے ہے۔ میں تجھے تنہا نہیں چھوڑتا، تیرے گناہوں کے باوجود تجھے رزق دیتا ہوں، تیرے بھٹکنے کے باوجود تجھے ہدایت عطا کرتا ہوں، صرف اس نسبت کی لاج رکھتا ہوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دل میں ہے۔ اے ابن آدم، اگر تو نے دنیا میں سوائے میرے محبوب کے در پر جھکنے کے اور کچھ نہ کیا تو میں تجھے خالی نہیں لوٹاؤں گا، کیونکہ جس نے میرے محبوب کے در کو پہچان لیا اس نے دراصل مجھے پہچان لیا۔ جس نے ان کے راستے پر چلنے کا عہد کیا، میں نے ان کی مشکلیں آسان کر دی، جس نے ان کی محبت کو اپنی زندگی کا محور بنایا، میں نے دنیا آخرت میں اس کے لیے آسانیاں عطا کر دی۔ اے ابن آدم، تو اگر میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار بھی دل سے درود پڑھ لے تو وہ درود آسمان سے فرشتے اٹھا کر میرے حضور پیش کرتے ہیں اور میں وہ درود سن کر
تیرے لیے بخشش کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ اے ابن آدم، اگر ساری زندگی سجدہ بھی نہ کر سکے مگر دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت لے کر میرے سامنے آ جائے تو میرا کرم تجھے وہ عطا کر سکتا ہے کسی اور کو نہ ملا ہو۔ اے ابن آدم، میرے محبوب نے جو طائف کی گلیوں میں پتھر کھائے اور خون میں نہا گئے تو انہوں نے میرے فرشتے کے کہنے پر یہ نہ کہا کہ اے اللہ ان کو ہلاک کر دے، بلکہ کہا اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اور جب ان کی رحمت تیرے لیے اتنی وسیع ہے تو میری رحمت کی کیا حد ہوگی۔ اے ابن آدم، میری صفت غضب سے پہلے میری رحمت کو لکھا گیا، میری ناراضگی سے پہلے میری معافی کو لکھا گیا۔ میری رحمت تیرے گناہوں سے بڑی وسیع ہے، لیکن یہ سب اس لیے کہ تو اس ہستی سے جڑا ہے جس کو میں نے اپنا حبیب بنایا ہے۔ اے ابن آدم، اگر تو دنیا کے ہر در سے خالی ہو جائے لیکن تیرے دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تھوڑی سی رمق بھی باقی ہو تو سمجھ لے تو خالی نہیں ہے، کیونکہ ان کی محبت تیرے دل میں وہ چراغ ہے جس کی روشنی قیامت کی اندھیری راہوں میں تیرے لیے نجات کا سبب بنے گی۔ اے ابن آدم، اپنے گناہوں سے نہ گھبرا، میرے در سے مایوس نہ ہو، کیونکہ تو اس کا بندہ ہے جو رحمان ہے، لیکن تو اس نبی کا بھی امتی ہے جو رحمت للعالمین ہے۔ میں تیرے گناہوں کو اس نسبت کے صدقے معاف کرتا ہوں، تیرے اعمال کم ہوں تو بھی ان کی امت ہونے کا سہارا تیرے لیے کافی ہے۔ بس آ جا میرے حضور، جھک جا، میری طرف پلٹ آ اور ایک بار دل سے پکار لے، یا اللہ بخش دے، اور دل سے میرے نبی پر درود بھیج دے، کیونکہ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہے تو دیکھ میں تیرے لیے کیا کچھ معاف نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، انسان کی زندگی کا سب سے یقینی مگر سب سے پوشیدہ مرحلہ ہے۔ ہر ذی روح نے اس کا ذائقہ چکھنا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن یہ لمحہ کیسا ہوگا؟ کیا یہ آسان ہوگا؟ ناقابل برداشت؟ کیا یہ سو جانے جیسا ہوگا یا آسمان سے پھٹنے والا درد؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الموت السکرات، بے شک موت کی سختیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بار بار کہتی رہیں یا وقربی ابا، یعنی ابا جی کا قرب کیسا ہے؟ یہی وہ درد ہے جسے نزع کہا جاتا ہے، جب روح جسم سے کھینچی جاتی ہے، جب فرشتے آتے ہیں، جب زبان بند ہو جاتی ہے، جب آنکھیں اوپر کی طرف جم جاتی ہیں اور جب دنیا کی ساری حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نزع کے وقت کا درد تمام دنیا کے عذابوں سے زیادہ سخت ہے۔ یہ وہ صورت ہے جسے موت کے وقت پڑھنے کا خاص حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اقرؤ علی موطن کم یئس، اپنے مرنے والوں پر سورۃ یاسین پڑھا کرو۔ اس حدیث کی روشنی میں علماء نے فرمایا جو شخص حالت نزع میں ہو، اگر سورۃ یاسین اس کے قریب پڑھی جائے یا وہ خود پڑھ سکے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو آسانی سے قبض فرما لیتا ہے۔ سورۃ یاسین انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یہ آیت نزع کے وقت سکون عطا کرتی ہے۔ حدیث میں ہے جو شخص خلوص دل سے سورۃ یاسین پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے دنیا آخرت کی آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ ناظرین، قبر کوئی پرسکون جگہ نہیں جب تک انسان کے اعمال صالحہ نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر کے کنارے کھڑے ہوتے تو آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ لوگوں نے پوچھا، جہنم کا ذکر سن کر اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے ذکر پر روتے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر وہ آسان ہو گئی تو آگے سب آسان، اور اگر وہ سخت ہوئی تو پھر آگے سب سخت ہے۔ قرآن میں ہے وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ۔ مومن کے پاس سفید چہروں والے فرشتے آتے ہیں خوشبو اور سلام کے ساتھ، جبکہ فاسق و فاجر کے پاس سیاہ چہروں والے گرم لوہے کے ہتھوڑے لیے فرشتے آتے ہیں۔ جب روح مومن کی نکلتی ہے تو ایسے جیسے مشک کی خوشبو والا پانی بہہ رہا ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ ہم نے ایک شخص کو حالت نزع میں سورۃ یاسین سنائی۔ اس نے آخری آیت پر آنکھیں بند کی اور تبسم کے ساتھ جان جانے آفرین کے سپرد کی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میرے والد شدید تکلیف میں تھے، ڈاکٹرز نے کہا کہ آخری وقت ہے۔ میں نے سورۃ یاسین 3 بار پڑھی، ان کے چہرے پر نور آ گیا، ان کی زبان پر آخری الفاظ تھے لا الہ الا اللہ۔ علماء کرام نے فرمایا ہے، جو شخص ایمان کے ساتھ سورۃ یاسین 3 بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس سے موت کی سختیاں، قبر کی تنگی اور عذاب کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ بات مشہور ہے کہ سورۃ یاسین دل قرآن ہے، اس کی برکت سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے تو زندہ دل کیسے نہ ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، یہی موت انسان کے غرور کو مٹا دیتی ہے، اور سورۃ یاسین انسان کو آخرت کے لیے تیار کرتی ہے۔ قرآن کریم ہر سورت، ہر آیت اور ہر لفظ میں نور، ہدایت اور برکت کا خزانہ ہے، مگر کچھ صورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خاص حیثیت عطا فرمائی ہے جن کے بارے میں الگ سے فضائل بیان فرمائے۔ انہی میں سے ایک سورۃ یاسین ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کی 36ویں سورت ہے اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب القرآن یعنی قرآن کا دل قرار دیا۔ اس کی تلاوت صرف الفاظ پڑھنے کا عمل نہیں بلکہ روح کو سکون، دل کو نور اور زندگی کو برکت سے بھر دینے والا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورۃ یاسین ہے۔ جو شخص سورۃ یاسین اللہ کے اس کے لیے 10 بار قرآن ختم کرنے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ سورۃ یاسین صرف تلاوت کے ثواب کے لیے نہیں بلکہ روح کی گہرائیوں میں اتر کر انسان کے اعمال، دعا، نیت اور زندگی کو بدل دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس صورت میں توحید کا بیان ہے، رسالت کا ثبوت ہے، قیامت کی خبر ہے اور آخرت کا انجام ہے۔ اس کے اندر دلوں کو ہلا دینے والی آیات موجود ہیں جو انسان کو غفلت سے جگاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، جو شخص رات کو سورۃ یاسین اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی سورۃ یاسین نہ صرف زندگی کو نورانی کرتی ہے بلکہ آخرت کی کامیابی اور مغفرت کی راہ بھی کھولتی ہے۔ بہت سے اولیاء کرام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اس سورت کی تلاوت کو اپنی روزمرہ زندگی کا مستقل حصہ بنایا کرتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر لوگ سورۃ یاسین کی روحانی طاقت کو جان لیں تو وہ اسے دن میں کم از کم 10 بار ضرور پڑھا کریں۔ سورۃ یاسین کی ایک خاص فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ نزع کی حالت یعنی موت کے وقت پڑھنے سے روح نکلنے میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مرنے والوں پر سورۃ یاسین پڑھا کرو۔ یہ فرمان ہمیں بتاتا ہے کہ جب کوئی شخص آخری سانسیں لے رہا ہو، جب آنکھیں
اوپر کو جم رہی ہوں، جب زبان بند ہو چکی ہو اور جب دنیا کے پردے اٹھ رہے ہوں، ایسے میں سورۃ یاسین اس کے لیے فرشتوں کو رحمت کے ساتھ بلاتی ہے، روح کو آسانی سے نکالنے کا ذریعہ بناتی ہے اور قبر میں روشنی لے کر اترتی ہے۔ یہی نہیں، سورۃ یاسین کا روزانہ ورد دنیاوی مشکلات کے حل، رزق میں برکت، دل کے اطمینان اور دشمنوں کے شر سے نجات کے لیے بھی نہایت مؤثر عمل ہے۔ کئی علماء اور صوفیاء نے اس سورت کو مجرب وظیفہ قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے اخلاص کے ساتھ سورۃ یاسین کو اپنا معمول بنایا، اللہ نے اس کے لیے بند دروازے کھول دیے، بیماریاں دور ہوئیں اور رزق میں اضافہ ہوا۔ ایک بزرگ کا بیان ہے، ایک نوجوان شدید ذہنی پریشانی میں مبتلا تھا۔ اس کے گھر میں لڑائی جھگڑا، کاروبار میں خسارہ اور دل میں بے سکونی تھی۔ کسی ولی اللہ نے اسے روزانہ 3 بار سورۃ یاسین پڑھنے کا مشورہ دیا۔ اس نے 40 دن یہ عمل جاری رکھا۔ وہ کہتا ہے، میری زندگی بدل گئی، گھر میں سکون، کاروبار میں برکت اور دل کو روحانی سرور حاصل ہوا۔ ایسے ہی ایک اور واقعے میں ایک بیمار بزرگ کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا۔ ان کے بیٹے نے روزانہ ان کے پاس بیٹھ کر سورۃ یاسین 3 بار پڑھنا شروع کی۔ نہ صرف بیماری میں بہتری آئی، بلکہ وہ بزرگ اپنی وفات کے وقت کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے سکون سے دنیا سے رخصت ہوئے۔ سورۃ یاسین کے اندر ایسی آیات ہیں جو انسان کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں، جیسے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ آیت ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مکمل ادراک کرواتی ہے۔ انسان جتنا بھی مجبور یا پریشان ہو، اللہ کی قدرت کے سامنے کچھ بھی مشکل نہیں۔ قیامت کا منظر بھی سورۃ یاسین میں بڑے زبردست انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو وہ سب اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑیں گے۔ یہ آیت ہمیں اس دن کی یاد دلاتی ہے جب ہمیں اپنے رب کے سامنے جواب دینا ہوگا، اور یہ سورت ہمیں اس دن کے لیے تیار کرتی ہے تاکہ ہم اعمال صالحہ کے ساتھ جائیں۔ سورۃ یاسین نہ صرف قرآن کا دل ہے بلکہ دلوں کو جیتنے والی سورت ہے۔ جو اس کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ اگر آپ زندگی میں کوئی بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں یا کوئی رکا ہوا کام ہے تو 3 دن صبح کے وقت سورۃ یاسین پڑھ کر اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سورۃ یاسین صرف ایک سورت نہیں بلکہ ایک روحانی خزانہ ہے۔ اس کے اندر اللہ کی رحمت، نبی کی شفاعت اور آخرت کی نجات چھپی ہوئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ سورۃ یاسین کی تلاوت کریں، خصوصاً فجر یا عصر کے بعد۔ اگر ممکن ہو تو دن میں 3 بار، اور کسی مرنے والے یا نزع کی حالت میں ہوں تو اس وقت بھی اس کی تلاوت کریں۔ محترم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس سورت کو 3 بار پڑھے اللہ اس کے تمام گناہ بخش دے گا، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ یہ سورت وہ ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر سکیں اور اس کی مغفرت حاصل کر سکیں۔ یہ سورت ایک ایسا تحفہ ہے جو اللہ کی رضا کے دروازے کھولتی ہے اور انسان کے دل میں سکون، اطمینان اور نیک عمل کی تحریک پیدا کرتی ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا شخص باوقت موت نزع کی سختی سے محفوظ رہتا ہے۔ نزع وہ مرحلہ ہے جب انسان کی روح جسم سے نکلتی ہے اور یہ موت کی سب سے تکلیف دہ حالت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تسبیح کو پڑھنے والے پر موت کی تکلیف یا نزع کی سختی نہیں آتی اور وہ سکون کے ساتھ
اللہ کی رضا میں منتقل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس صورت کا ایک اور عظیم فائدہ قبر میں محفوظ رہتا ہے۔ جب انسان کی موت کے بعد قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر یا تو جنت کا باغ بن جاتی ہے یا عذاب کا گڑھا، لیکن جو شخص اس صورت کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو عذاب سے محفوظ رکھتا ہے اور قبر میں سکون و راحت کا سامنا کرتا ہے۔ اس کی قبر اس کے لیے جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن جاتی ہے جہاں وہ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے دن جب تمام انسان اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے اللہ کے سامنے جمع ہوں گے، وہ شخص جو اس صورت کو پڑھتا رہا ہے قیامت کے دن بھی اللہ کی خاص مغفرت سے نجات پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم و کرم فرماتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اسے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھتا ہے۔ آخر کار اس صورت کو پڑھنے والا شخص جنت کی طرف روانہ ہوتا ہے جہاں اس کے لیے اللہ کی طرف سے بے شمار نعمتیں اور راحتیں تیار کی گئی ہیں۔ جنت میں وہ اپنی زندگی کا بہترین وقت گزارتا ہے جہاں نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی تکلیف، بلکہ ہمیشہ کی خوشیاں اور سکون اس کا مقدر ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ صورت بتائی اور وہ صورت یاسین ہے۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ کسی بھی وقت کرنا ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ دن میں کسی بھی وقت آپ کو وقت ملے آپ اس ٹائم یہ وظیفہ یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ 3 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ آیت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک ناموں کی تسبیح پڑھنی ہے، یا رحیمو یا کریمو۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم تو گناہ پر گناہ کرتا ہے، میں خاموشی سے دیکھتا ہوں، صرف اس امید کہ تو پلٹے گا، توبہ کرے گا اور میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اے ابن آدم میں تجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تیری خطائیں دیکھ کر بھی تیرا رزق نہیں روکتا، تو مجھ سے دور جاتا ہے، میں تجھے قریب کرنے کے اسباب پیدا کرتا ہوں، تو رات کی تاریکی میں روتا ہے، میں عرش پر تیرے آنسوؤں کو سنبھالتا ہوں، تو لوگوں سے مایوس ہوتا ہے، میں تجھے اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہوں، تو گرتا ہے میں تھام لیتا ہوں، تو بھول جاتا ہے میں یاد رکھتا ہوں، تو تھک جاتا ہے میں تجھے سکون عطا کرتا ہوں، تو ٹوٹ جاتا ہے میں تجھے جوڑ دیتا ہوں، تو توبہ کا ایک قدم بڑھاتا ہے میں بخشش کی 1000 راہیں تیرے لیے کھول دیتا ہوں۔ اے ابن آدم اگر تو مٹی میں بھی چھپ جائے میں وہاں بھی اپنی رحمت بھیج دوں، تو بس ایک بار دل سے کہہ دے یا اللہ، پھر دیکھ میں تجھے کیسے سینے سے لگاتا ہوں، کیونکہ تو میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، میں تجھے خالی نہیں لوٹاتا، تو گناہ گار سہی مگر محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے مجھے پیارا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ والو، ہم سب کو ایک دن قبر میں جانا ہے۔ سوال یہ ہے کیا ہم نے وہ تیاری کر رکھی ہے؟ کیا ہم روز سورۃ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے؟ ناظرین، آج سے سورۃ یاسین کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیں، روزانہ 3 بار پڑھیں، خاص طور پر بعد ازاں، عصر یا فجر،
تاکہ موت کی سختی، نزا کی تکلیف اور قبر کا عذاب ہم سے دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورۃ یاسین کی تلاوت کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے نور سے اپنی زندگیوں کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب پر درود سلام بھیجنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔